میں صحافی نہ ہوتا, میں جو بھی ہوتا نا اس شعبے میں لوگ کہتے کہ یار یہ محنت کرتا ہے, چاہے میں کوئی مکینک ہی کیوں نہ ہوتا, چاہے میں کوئی تندور پہ روٹی لگانے والا. آج تک آپ نے صحافت کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا چیز اچیو کی ہے, آپ کی اچیومنٹ؟ میری اچیومنٹ یہ ہے کہ سب سے بڑی میں اپنی اچیومنٹ یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے لوگ میسج کر کے کال کر کے کہتے ہیں کہ ہم روزہ رسول پہ گئے, خانہ کعبہ شریف کے سامنے گئے اور ہم نے آپ کے لیے دعا کی. یہ میرے لیے بڑی سعادت ہے. مجھے بزرگ جو ہیں وہ کالز کرتے ہیں بیرون ملک سے, دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کچھ بزرگ خواتین ہیں جیسے ماں دعائیں دیتی ہے اس طرح دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. تو میں سب سے بڑی اچیومنٹ یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ میرے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہ میرے لیے کوئی ایسا مقام کوئی ایسا ہوتا جس کے لیے آپ اپنے آپ کو ایلیجیبل سمجھتے ہو؟ نہیں, میں یہ سب سے بڑا میرے لیے سعادت یہی ہے, میرے لیے قابل فخر ہے کہ میں ایک رپورٹر ہوں, اور رپورٹر جو ہے وہ بہت پاورفل, آپ اس کو عہدہ کہیں. کوئی ایسا کام جو آپ کو سخت ناپسند ہو؟ مجھے سخت ناپسند, مجھے وہ لوگ, ان لوگوں پہ بڑا مجھے غصہ آتا ہے جو محنت نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں وہ اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں, اور یہ چیز مجھے وہ لوگ بہت مطلب میں ان سے وہ کرتا ہوں کہ یار مجھے یہ نہیں ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے ان کو دیکھ کے کہ یار یہ لوگ مطلب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے لیکن یہ محنت نہیں کرتے, اور محنت نہ کرنے کی وجہ سے پیچھے رہ چکے ہیں, مزید پیچھے جائیں گے, اور فرسٹریٹ ہو کے حسد کرتے ہیں, لوگوں سے نفرت کرتے ہیں, بغض رکھتے ہیں, اختلاف ہو جاتے ہیں. یہ ایک مجھے چیز. کوئی ایسا واقعہ جس سے یاد کر کے بہت خوش ہوتے ہو, سکون ملتا ہو؟ دیکھیں کچھ واقعات ہیں جو یاد کرتے ہیں تو یا یاد ہیں بڑے میرے لیے بڑا وہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑا اس وقت خوشی ہوئی کہ یار ہاں اگر میں محنت کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ محنت رائے گا نہیں جا رہی. دو واقعات ہیں. ایک یہ ہے کہ میں سپریم کورٹ میں لاہور رجسٹری میں لاہور میں ثاقب نثار صاحب کیس سن رہے تھے. ثاقب نثار صاحب, جسٹس عمر بندیال صاحب اور اعجاز الحسن صاحب تینوں کیس سن رہے تھے. تو میں ہیئرنگ کے دوران نوٹس لے رہا تھا, اور مجھے میں نے یوں پیچھے دیکھا تو اعجاز احسن صاحب بیٹھے تھے پہلی چیئر کے اوپر, اور میں نے جب دیکھا تو وہ مجھے دیکھ رہے تھے غور سے نا. اچھا میں نے یہ سمجھا, میں نے کہا کہ کیونکہ اعجاز احسن صاحب کے خلاف ہم پروگرام میں بہت سٹوریز کرتے تھے, وہ ہم ان دنوں میں سٹوری کر رہے تھے اقبال زیڈ احمد کے خلاف, بہت زیادہ سٹوریز کر رہے تھے, اور وہ اقبال زیڈ احمد کے وکیل تھے. تو میں نے کہا شاید یہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کے اور یہ وہ کر رہے ہیں کہ یار یہی لگتا ہے یہ وہی لڑکا ہے جو مقابل میں آتا ہے اور ہمارے خلاف سٹوریز کرتے ہیں. تو میں نے کہا شاید یہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں نا. اچھا تھوڑی دیر بعد نا مجھے آواز آئی صدیق. میں نے سنی آنسنی کر دی, مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ بندہ کہتا نہیں کان بج رہے ہیں کہ کہیں سے ایسے لگا ہے. پھر آواز آئی صدیق. میں نے دیکھا اعجاز احسن صاحب, میں قریب ہوا پیچھے ہو کے, تو انہوں نے بڑے اچھے کلمات میں اور مجھے کہا کہ یار میں تو تمہیں دیکھتا ہوں ٹی وی پہ, کیا تم کیمرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہو, کس زبردست انداز سے پوری سماعت بیان کرتے ہو, کیا تمہیں پتہ ہوتا ہے کیا پوائنٹ بتانا ہے کیا نہیں بتانا, زبردست, اور کیا بات ہے. پھر اس کے بعد میں ملا, بہت میری تعریف کی. میں وہ سارے الفاظ نہیں دہرانا چاہتا, لیکن ان کا اور پھر ان کا ایک بار انہوں نے بہت سے رپورٹرز کی موجودگی میں یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ 4-5 دہائیوں پہ مشتمل محیط میرا کیریئر ہے ایز اے وکیل. کم رپورٹرز سے میں متاثر ہوتا ہوں, اور جن سے متاثر ہوتا ہوں ان میں سے ایک صدیق جان ہے. پتہ نہیں آج کل ان کی یہ محبت برقرار ہے یا نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہم پیپلز پارٹی کے خلاف ہم بات کرتے رہتے ہیں, لیکن انہوں نے یہ کہا. دوسرا جو واقعہ ہے وہ ہے سپریم کورٹ میں ایک ایونٹ تھا اور شام کو ڈنر کی تقریب تھی, اور مجھے یاد نہیں کوئی جج ریٹائر ہوئے تھے ان کے لیے تھا یا کوئی اس طرح کا تھا, کوئی ایونٹ تھا. تو ایک جج صاحب کے پاس کچھ رپورٹرز کھڑے تھے, تو میں بھی جا کے کھڑا ہو گیا. اچھا میں نے کہا کہ آپ درمیان میں جا کے ہاتھ ملانا آکورڈ لگتا ہے نا, کہ سارے وہ کو بات کر رہے ہیں اور رپورٹر سن رہے ہیں. میں بھی خاموشی سے جا کے کھڑا ہو گیا. تو بات کرتے کرتے جب میرے پہ نظر پڑی تو کہتے یوٹیوب مین.
میں نے کہا سر پھر انہوں نے بہت تعریف کی. کہتے ہیں یار ان دنوں میں کورٹ روم نمبر 1 پاکستان کی پوری پاکستانی قوم کی نظریں اس پہ تھیں. تو کہتے ہیں یار ہم تو کورٹ روم نمبر 1 کا حوالہ ہمیں آپ کی ویڈیو سے پتہ چلتا ہے, میں تو بڑا ریگولر آپ کی ویڈیو سنتا ہوں. بہت انہوں نے اپریشیٹ کیا اور وہ ایک واقعہ ظاہر ہے. صدیق جان کو جب کسی مشکل کا سامنا ہوتا ہے کس کے پاس جاتے ہیں؟ کوئی دوست ایسا چاہنے والا؟ یار میں زیادہ تر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے ہیں دوست مہربان, لیکن ان 3 سے زیادہ شیئر کرتا ہوں. ماموں سے کرتا ہوں, ڈاکٹر سجاد سے, اپنے دوست اور اپنے جو میرے ٹیچر بھی ہیں ایک طرح سے امجد جاٹ صاحب, ان سے شیئر کرتا ہوں, یا خالد عباس خان صاحب سے بات کرتا ہوں, ان سے شیئر کرتا ہوں. اور مشورہ کرنا ہو تو اسد اللہ خان صاحب سے بھی مشورہ کرتا ہوں, ان سے بھی شیئر کرتا ہوں کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں, یہ مسئلہ آ رہا ہے. اور بہت سے نام ہیں لیکن ابھی میرے ذہن میں نہیں. صدیق جان صحافی نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ میں صحافی نہ ہوتا, میں جو بھی ہوتا نا اس شعبے میں لوگ کہتے کہ یار یہ محنت کرتا ہے. چاہے میں کوئی مکینک ہی کیوں نہ ہوتا, چاہے میں کوئی تندور پہ روٹی لگانے والا کیوں نہ ہوتا, چاہے میں کوئی ڈرائیور یا کنڈکٹر ہی کیوں نہ ہوتا, کچھ بھی ہوتا, لیکن محنت اتنی کرتا جتنی یہاں کر رہا ہوں. اب شادی شدہ؟ الحمدللہ. لو میرج یا ارینج؟ لو میرج, اور میں آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ لو میرج اور ارینج کر کے کیے. کس طرح سے مینیج کرتے ہیں شادی کے بعد کی زندگی کو اور اپنی ساری مصروفیات کو؟ یار میری جو مسز ہیں وہ بہت کمپرومائز کرتی ہیں, بہت اچھی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ میں جو تھوڑی سی میری اچیومنٹس ہیں اس میں ان کا بڑا کردار ہے. ان بہت کمپرومائز کیے. میں شادی کے بعد سے آج تک, میری شادی کو ابھی 3 سال ہونے والے ہیں, 3 سال میں 3 یا 4 بار, یہ حالانکہ اچھی بات نہیں جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ, لیکن نامناسب اور غلط بات ہے, لیکن میں آج تک 3 یا 4 بار ان کو باہر کھانا کھلانے کے لیے لے کے گیا ہوں. ٹائم ہی نہیں ملتا, اور کبھی اس نے شکوہ نہیں کیا کہ. آپ سپریم کورٹ کور کرتے ہیں, کیا فرق 2 چیف جسٹس آپ نے آپ کے سامنے دوسرے چیف جسٹس ہیں ابھی, دونوں میں کیا فرق دیکھا آپ نے؟ پرسنالٹیز میں, کام کے انداز میں کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیں ثاقب نثار صاحب تو بہت زیادہ جوڈیشل ایکٹیویزم کرتے تھے, اور شام کو 7, 8 اور کبھی کبھی رات 10 بجے تک بیٹھتے تھے عدالت میں, اور بہت انہوں نے کام کیا, بہت کام کیا, بہت اس کو نوٹسز لیے. لیکن یہ چیف جسٹس ظاہر ہے اس طرح سے نہیں کر رہے. بہت زمین آسمان کا فرق ہے. صحافت کو چوز کرنے کی کوئی خاص وجہ کسی نے کہا, یا اپنے شوق سے اس شعبے کو چوز کیا؟ شوق تھا, کسی نے نہیں کہا, کوئی وجہ نہیں. بس میں شروع سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اخباریں پڑھنا, ٹاک شو سننا, تقریریں کرنا, سیاست میں انٹرسٹ رکھنا, شروع سے یہ تھا. تو بس وہ مستقبل میں سیاستدان بننے کا کوئی ارادہ؟ نہیں, اللہ نہ کرے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ سمجھا جاتا ہے کہ سیاستدان, مطلب وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثر ہمارے صحافی جو ہیں وہ صحافت کو استعمال کر کے پھر سیاست میں چلے جاتے ہیں, حکومتوں میں عہدے لے لیتے ہیں, تو یہ نامناسب بات ہوتی ہے. سننے والوں کو کیا کہیں گے؟ سننے والوں کو یہ نصیحت کیا کرنی ہے, ہماری کیا اوقات ہے نصیحت کرنے کی, لیکن درخواست ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت جو آفت چل رہی ہے کرونا کی, میں صرف یہ 2 درخواستیں کروں گا. ایک تو یہ درخواست کروں گا کہ اس سال جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ عید کے کپڑے لینے کے بجائے وہ پیسے جو ہیں وہ صدقہ کر دیں, کسی غریب کے گھر میں راشن لے کر اور پہنچا دیں. دوسری بات میں کہنا چاہوں گا کہ میں نے ایک ویڈیو میں بھی یہ بات کی تھی اور اب میں اس پہ زیادہ بات کیا کروں گا کہ اس ماہ رمضان میں یہ تہیہ کریں کہ ہم اگلے ماہ رمضان تک کسی ایک شخص کو, کسی ایک فرد کو جو ہمارے پاس ہنر ہے وہ سکھا کے, یا کوئی اگر کوئی بچہ اسکول نہیں جا پا رہا تو اس کو اسکول بھجوا کے اس کی فیس پے کر کے, کسی کو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا ہے 20-25 ہزار دے کے کسی کو چھوٹا موٹا کاروبار, اب لوگ کہیں گے 20-25 ہزار سے کیا ہو سکتا ہے, 5-6 ہزار کی لکڑی والی ریڑھی بن جاتی ہے, 10-15 ہزار کا آپ اس کو فروٹ لے کے دے سکتے ہیں, وہ بیچنا شروع کر دیں. اگلے 1 سال میں اگر ہر صاحب استطاعت, اور صاحب استطاعت سے مراد یہ بھی ہے جس کے پاس کوئی ہنر ہے, وہ کسی ایک بندے کو بھی کوئی ایسا ہنر سکھا دے, کوئی ایسا سبب اس کا بنا دے کہ وہ مستقل طور پہ غربت سے نکل آئے اور اپنا روزگار کمانے کے قابل ہو جائے, تو یہ ساری زندگی کا صدقہ جاری ہوگا ہمارے لیے. تو یہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ کریں. بہت شکریہ صدیق جان, آپ نے ٹائم دیا.
یہ تھی کہانی صدیق جان کی، کہاں سے آئے، بڑا ایک بیکورڈ ایریا کہا جاتا ہے، بکھر، میاں والی، ان علاقوں کو اگر آپ نے وہ علاقے دیکھے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان ایریوں سے نکل کر آنے والا بڑے شارٹ ٹائم میں پچھلے 4 سے 5 سالوں کے دوران بڑے بڑے پاکستان کے جو نامور اینکرز ہیں ان کو ٹکر دینا کوئی آسان کام نہیں ہے. کیا آپ کی کہانی میں اتنا دم ہے؟ اگر آپ کی کہانی میں اتنا دم ہے تو ہمارے اگلے مہمان ہوں گے آپ. اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.